میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور پورے بستی میں ابھی کل جو تقریر ہوئی تھی، میں چاہوں گا کہ جو تقریر وہاں پہ مکمل ہوئی آج تقریر وہیں سے شروع ہو انشاءاللہ تبارک۔ تو ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ ہمارا نبی جب پیدا ہوا، ہمارا نبی جب 12 تاریخ کو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارا نبی پیدا ہوا، تو پیدا ہوتے ہی میرے نبی نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے دعا کرتے ہیں رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے مولا میری امت کو بخش دے، اے مولا میری امت کو بخش دے۔ نبی کے دادا حضرت عبدالمطلب نبی کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ نبی کی ولادت ہوئی، آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے، کعبہ کا طواف کیا جائے، زیارت کیا جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کعبہ کے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں کعبہ کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوں بلکہ خود خانہ کعبہ میری طرف بڑھا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خانہ کعبہ میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ جو میری گود میں بچہ ہے یقیناً خانہ کعبہ اس بچے کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ نبی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب صادق کا بھی کعبہ دیکھو۔ میرے نبی پیدا ہوئے، نبی کی پرورش ہوئی، نبی بڑھتے چلے گئے، نبی پروان چڑھ گئے، لیکن ایک مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ میرے نبی کی چچی حضرت علی کی والدہ جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد، نبی کی بیٹی بھی فاطمہ، نبی کی چچی بھی فاطمہ بنت اسد، نبی کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں آتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی، نبی کی تعظیم کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی۔ نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت اسد میری چچی، آپ تو میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، میری ماں کے مثل ہیں، آپ میری تعظیم نہ کیا کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ اے بیٹا میں کیا کروں، اس لیے کہ جو میرے شکم میں بچہ پل رہا ہے، جو بچہ پرورش پا رہا ہے، جب تم آتے ہو نا تو میرا بچہ کہتا ماں کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ نبیوں کا سلطان آ رہا ہے، نبیوں کا سردار آ رہا ہے، اس لیے میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج نبی کے تعظیم پر تم فتویٰ لگاتے ہو، نبی کے تعظیم کو بدعت کہتے ہو، شرک کہتے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم فتویٰ پاک لگانا، سب سے پہلے ہم سنیوں کو حضرت فاطمہ بنت اسد کی سنت ادا کریں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ایک مرتبہ میرے نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے اچانک نبی نے دیکھا کہ میری چچی فاطمہ بنت اسد کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نبی نے فرمایا چچی بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے، چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے، چہرے کی رنگت تبدیل کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا لگتا ہے کہ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سے نبی نے فرمایا کہ چچی ایسا کرو کہ آپ جلدی طواف کے ارکان کو پورا کر کے آپ گھر چلی جاؤ۔ لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ بیٹا اب مجھے دعوت نہیں ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف اور کر سکوں۔ نبی فرماتے ہیں چچی ایسا کرو کہ آپ طواف کو چھوڑ دو، آپ طواف کو چھوڑ کر کے گھر چلی جاؤ۔ لیکن فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ اے بیٹا اب میں گھر بھی نہیں جا سکتی ہوں کہ اچانک اتنے میں خانہ کعبہ کی دیواریں شک ہو گئی، کعبہ کی دیواریں شک ہو گئی اور آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد اگر تم نہیں گھر جا سکتی ہو تو آؤ میں نے تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، اپنا گھر کھول دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، اور جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو مولا علی پیدا ہو گئے، علی کی ولادت ہوئی۔ اور جب حضرت علی پیدا ہوئے تو ایک تاریخ یہ ہے کہ 3 دن گزر گئے لیکن مولا علی نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، حضرت علی آنکھیں نہیں کھولے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 3 دن کے بعد، نبی نے فرمایا کہ اے چچی ایسا کرو کہ بیٹا میرے گود میں تو رہو،
بیٹے کو میرے گود میں تو دو. اتنا کہنا تھا اچانک حضرت فاطمہ بنت اسد رونے لگی. کہتی بیٹا بات یہ نا کہ جو میرا بچہ آیا ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے. مجھے تشویش ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا نہ دیکھ سکے. نبی فرماتے ہیں کہ اے میری چچی ایسا کرو کہ بچے کو میرے گود میں تو دو, میرے گود میں تو ڈالو. حضرت فاطمہ بنت اسد ہے حضرت مولا علی کو جب نبی کی گود میں ڈال دیتی ہے, نبی کی گود میں ڈالا تو حضرت مولا کائنات جب نبی کو دیکھتے ہیں اور میرے نبی کی نظر علی پر پڑی تو حضرت علی نبی کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں, اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت اسد چچی دیکھو دیکھو, تم تو کہہ رہی تھی کہ بچہ نہیں دیکھ سکتا ہے, بچہ نہیں دیکھ سکتا ہے, لیکن نبی فرماتے سنو یہ بچہ تو اتنا دیکھے گا, یہ بچہ تو اتنا دیکھے گا کہ اللہ نے اس بچے کی آنکھ میں بے شمار روشنی عطا فرما دی ہے. چلتے چلتے میں بتاتا چلوں اللہ اکبر. حضرت فاطمہ بنت اسد ہے, بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے, حضرت مولا علی پیدا ہو گئے, لیکن حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, لیکن حضرت علی نے اپنے آنکھوں کو نہیں کھولا, خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا. آج ہم تقریباً 3.5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے, حج کرنے کے لیے, لیکن اے علی آپ کعبہ میں پیدا ہو کر کے آپ نے اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا, خانہ کعبہ کی زیارت کیوں نہیں کی, خانہ کعبہ کے در و دیوار کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا سنو میں علی ہوں, علی میں کعبہ کو بعد میں دیکھوں گا, میں سب سے پہلے کعبے کے بھی کعبہ کو دیکھوں گا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کے بھی کعبہ دیکھو, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. میں اپنے موضوع سے بھٹک تو نہیں رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ابھی حضرت اس سے پہلے ایک آیت پڑھے تھے نا, تحقیق کی اللہ کی طرف سے آیا ایک نور اور ایک روشن کتاب, ایک نور اور روشن کتاب. تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو بھی سمیٹوں گا اس لیے کہ 7:30 بجے تقریب بھی مکمل کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن 4 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو آپ گھبرائیے گا نہیں, اطمینان سے بیٹھے. قد جاءکم من اللہ, تحقیق کی اللہ کی طرف سے آیا نور و کتاب مبین, نور اور کتاب مبین. ہمارا نبی نور ہے, نبی نور ہے اور نبی کی اولاد بھی نور ہے. نبی نور, نبی کی اولاد بھی نور. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا نبی نور ہے اور نبی نور بھی ہے, بشر بھی ہے, لیکن نبی نور ہے. نبی نور ہے کیسے؟ اور ذرا دیکھو نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ مصر والوں کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی, خون نکلتا رہا, لیکن اے اللہ کے نبی انہیں تکلیف کا احساس نہ ہوا. اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف. تو نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم میرے حسنوں کو دیکھنا چاہتی ہو, کیا میرے حسنوں کو ملاحظہ کرنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوال اسی لیے کیا ہے کہ آپ اپنے حسن کو دکھا دیں, آپ اپنی خوبصورتی کو دکھا دیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے عائشہ ایسا کرو کہ میں حجرے میں جاتا ہوں, جب میں تمہیں آواز دوں گا تو تم بھی حجرے میں آ جانا. اب اللہ کے نبی حجرے میں گئے, اللہ کے نبی حجرے میں جلوہ گر ہو گئے اور وہیں سے آواز لگاتے ہیں اے عائشہ ایسا کرو کہ حجرے میں آ جاؤ. حضرت عائشہ حجرے میں آئی, لیکن جیسے ہی آئی فوراً پلٹ کر کے آپ باہر چلی جاتی ہے. جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیزی کے ساتھ باہر آئے, آنے کے بعد فرماتے ہیں عائشہ تم حجرے میں آئی پلٹی کیوں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا تھا اے اللہ کے نبی میں نے آج کیا دیکھا ہے کہ آج آپ کے چہرے پاک سے ایسی روشنی نکل رہی تھی, ایسا نور پھوٹا تھا کہ جس کے سبب سے پورا حجرہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا. اے اللہ کے نبی میں ڈر گئی کہ اسی نور میں جل کر کے لاکھ نہ ہو جاؤں. تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ سنو اللہ نے میرے چہرے پاک پر اپنے غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں, آج میں نے ان پردوں میں سے صرف ایک پردے کو ہٹایا ہے تو اس میں جمال کا کیا عالم ہے, اگر سارے پردے کو ہٹا دیا جائے تو اس میں جمال کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا. سرکار پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے لیے نبی نور بھی ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑے طاقت والے ہمارے نبی. تو اشجاع الناس
पूरी दुनिया में सबसे बड़े ताकत वाले हमारे नबी व अजबदन नास, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाता और सती हमारे नबी हैं। अल्लाह अकबर। नबी खूबसूरत भी हैं और नबी ताकत वाले भी हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी जंगे खंदक की बात बाकी रह गई। जंगे खंदक में काफिरों ने सोचा कि अली जी जंग में जाते हैं, जंग को फतह कर लेते, जंग को जीत लिया करते हैं। तो काफिरों ने एक किराए के पहलवान को जंगे खंदक में लाया। काफिला थे किराए के पहलवान, जिसका नाम अमर इब्ने अब्दुहूद है। अमर इब्ने अब्दुहूद है, बहुत बड़ा पहलवान था। इतना बड़ा पहलवान था, जालिम सिर्फ नाश्ते में आधा ऊँट खा जाता। इतना बड़ा पहलवान था कि जिस पर तो घोड़े पर बैठता था तो घोड़े की पीठ छूट जाया करती थी। इतना बड़ा पहलवान था कि लोग उसका नाम सुन करके कांपते थे। इतना बड़ा पहलवान कि तन्हा 1000 लोगों से मुकाबला किया करता था। अमर इब्ने अब्दुहूद। लोगों ने कहा कि आज अली को पता चलेगा जंग होती कैसे है। और वही अमर इब्ने अब्दुहूद अपने घोड़े पर बैठा और बैठ करके घोड़े को ऐल लगा करके इसका घोड़ा सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर के घोड़े को रोकता है और रोकने के बाद कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पूरे मजमे में जो सबसे बड़ा बहादुर हो, जो सबसे बड़ा शहसवार हो, ऐ अल्लाह के नबी, उसको मेरे मुकाबले में भेजा जाए। हज़रत अली उस वक्त नबी के बगल में मौजूद थे, तशरीफ फरमाते, और हज़रत अली की उम्र शरीफ उस वक्त तकरीबन 24 या 25 साल की थी। हज़रत अली कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, ये काफिर बहुत ललकारता है, आप मुझे इजाजत दें, अभी मैं इस काफिर के सर को कलम करके लाता हूँ, अभी इसके सर को काट करके लाता हूँ। नबी ने फरमाया कि ऐ अली, इतनी जल्दी कैसे, इतनी जल्दी क्यों करते हो? ऐ अली, अगर जाना है तो आओ अपने नबी के करीब आ जाओ। हजरत अली नबी के करीब आते हैं। नबी अपने सर के साफर को खोल करके हजरत अली के सर पर बांध देते हैं। हजरत अली अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर के आप आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो हजरत अली को देख करके अमर कहने लगा कि ऐ बेटा, ऐ बच्चा, ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। इसलिए अली की उम्र बड़ी छोटी थी, ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। तो कहने लगा, अच्छा आप तालिब के बेटे हैं, आप तालिब के बेटे हैं? आप फरमाते हाँ मैं तालिब का बेटा हूँ। तो कहने लगा कि ऐसा करो कि आप वापस चले जाओ, मैं आपसे जंग नहीं करूंगा, इसलिए कि तालिब तो मेरे दोस्त थे, मैं अपने दोस्त के बेटे से जंग करूँ? अली आप वापस चले जाओ। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ऐ अमर इब्ने अब्दुहूद, सुन ले, जंग में किसी की दोस्ती नहीं देखी जाती है, अगर देखा जाता है तो जंग में सिर्फ मोहम्मद की वफादारी देखी जाती है, मोहम्मद की वफादारी देखी जाती है। अल्लाह अकबर। अमर कहने लगा कि ऐ अली, आप मुझसे मुकाबला करने आओ। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ऐ अमर, ऐसा कर कि तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले। तो कहने लगा, मैं नबी का कलमा पढ़ लूंगा तो जंग किस बात की रहेगी। तो हज़रत अली फरमाते, नबी का कलमा नहीं पड़ेगा तो ऐसा कर कि तू वापिस चला जा, इसलिए कि जंग से क्या हासिल होगा, वापिस चला जा। तो कहने लगा कि अगर मैं वापिस चला गया तो औरतें ताना मारेंगी। इतना बड़ा बहादुर पहलवान हज़रत अली से लड़ करके वापिस आ गया, इसलिए मैं वापिस नहीं जा सकता हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं, नबी का कलमा नहीं पड़ेगा तो वापिस नहीं जाएगा, तो ऐसा कर कि आप और अली के तलवार की काट दे। इतना कहना होता है कि अमर कहने लगा कि ऐ अली, ऐसा करो कि आप तलवार चला दो। हज़रत अली फरमाते हैं, नहीं ऐ अमर, ऐसा कर कि तू तलवार चला दे, इसलिए कि अगर अली की तलवार चल गई, अगर अली की तलवार चल गई तो ऐ अमर फिर तुझे तलवार चलाने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए कम से कम तलवार तो चला ले, कम से कम वार तो कर ले। इतना कहना होता है कि अमर इब्ने अब्दुहूद की आतिशे गज़ब भड़क गई, वो गुस्से से लाल पीला हो गया, अपनी फौलादी तलवार को हवा में लहरा करके हज़रत अली पर जब वार किया था तो हज़रत अली अपने ढाल को आगे कर देते हैं, और आगे करके हज़रत अली जब आगे करते हैं, लेकिन इतना जबरदस्त वार था कि ढाल को काट करके अमर इब्ने अब्दुहूद के तलवार की नोक हज़रत अली की जब पेशानी उलझ जाती है, खून के फव्वारे निकल आए, हज़रत अली जब जख्मी हो जाते हैं तो हज़रत अली फौरन अपने पैतरे को बदल देते हैं। अली अपने पैतरे को बदल देते हैं, इसलिए कि आज हज़रत अली की माँ ने आपका नाम हैदर रखा है। हैदर रखा है, हैदर उसी को कहते हैं जो पलट करके वार करे। हज़रत अली पलट करके एक ऐसी तलवार मारते हैं कि अमर के जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं, आधा टुकड़ा घोड़े के उस तरफ गिरा और आधा टुकड़ा घोड़े के इस तरफ गिर जाता है। और जैसे ही अमर मरा,
ایک آندھی آئی اور کفار کے خیمے اڑنے لگے، کفار میں دہشت پیدا ہوئی اور لوگ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت علی کے صدقے میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما دیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اور اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ میرے خیر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی اللہ کی طرف سے آیا نور اور ایک روشن کتاب۔ میں مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یہاں پر بیٹھنا ہمارا قبول فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔